لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
عزیزان گرامی قدر، ابتدا میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مقام اور دین و ایمان کی نظر میں آپ کے رتبہ و منصب کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ پس وہ لوگ جو اس برگزیدہ رسول پر ایمان لے آئے اور انہوں نے آپ کی حد درجہ تعظیم کی، ادب کیا، اور انہوں نے آپ کی نصرت کی، آپ کی مدد کی، یعنی آپ کے دین کی تائید کی اور آپ کے لائے ہوئے دین حق کی اشاعت کے لیے اپنی کاوش کی، مدد کی، نصرت کی، تائید کی، اور آخر میں فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی، اتباع کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ جنہوں نے اپنے رسول کے ساتھ تعلق غلامی کو اس طرح سے استوار کیا، ان اصولوں پہ چل کے انہوں نے ذات مصطفیٰ کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کیا، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جتنی بھی باتوں کا، جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا ہے، جتنے اعمال کا ذکر کیا ہے، جتنے احکام کا ذکر کیا ہے، ان سب کی نسبت سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی سب کی نسبت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں واضح طور پر یہ اعلان کر دیا، بتا دیا کہ اصحاب ایمان، صاحبان ایمان کے نزدیک، اہل اسلام کے لیے، ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا مقام اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے، کہ ان کا باطن، ان کا قلب، ان کا دل، اس کے اندر، ان کی نیتوں کے اندر، ان کے احساس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت کا، الفت کا اور تعلق کا کیا معیار ہونا چاہیے، اور پھر باطن کے بعد ظاہر میں وہ اپنی غلامی کا اور نسبت رسالت کا اظہار کس طرح کریں، عملاً وہ کون سے اقدامات کریں، کس طرح اپنے محبوب کی غلامی کا اور گنبد خضرا کی نوکری کا در رسالت کے ساتھ اپنے تعلق کو نبھانے کا اظہار کس طرح سے کریں۔ تو گویا اللہ نے اس آیت میں وہ سارے طریقے، وہ اصول بتا دیے کہ میرے بندوں کے لیے، ان کے ظاہر کے لیے اور ان کے باطن کے لیے،
ان کے ظاہر کے نزدیک اور ان کے باطن کے نزدیک، ان کی نگاہوں میں، ان کے ذہن میں، ان کے فکر میں، ان کے قلب میں، اور ان کی زندگی کے شب و روز کے اندر، ان کی عملی زندگی کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ نسبت کیسی ہونی چاہیے، تعلق کیسا ہونا چاہیے، رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اس آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے ذکر شروع ہوتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اس برگزیدہ رسول پر ایمان لے آئے۔ تو سب سے پہلے جو بات اللہ نے بیان فرمائی کہ سب سے پہلے میرے رسول پر ایمان لے آؤ، قلب و جان سے میرے رسول پر ایمان لے آؤ، قلب و روح کی گہرائیوں سے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو تسلیم کر لو، شان رسالت کو تسلیم کر لو، میرے محبوب کے رتبہ و منصب کو تسلیم کر لو، وہ اللہ کے بعد ان کا مقام کیا ہے، ان کی ہستی کیا ہے، وہ تمہارے لیے کیا درجہ رکھتے ہیں، اسے پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے تسلیم و رضا کے ساتھ اس پر ایمان لے آؤ۔ اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ بات کی جائے کہ رسول پر ایمان لے آؤ، تو اس ایمان کا مطلب صرف ایمان لانا نہیں ہے، یہ قول کرنا نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا۔ جہاں ظاہراً اور باطناً، ظاہری اور قلبی تصدیق کے ساتھ رسول پر ایمان لانے کا قول کرنا ضروری ہے، وہاں اس ایمان میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے رسول کی محبت کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کر لو۔ سب سے پہلے اگر میرے حبیب کے در کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے محبتوں کا رخ میرے مصطفیٰ کی طرف کر لو، چاہتوں کا رخ میرے محبوب کی طرف کر لو، اس لیے کہ حضور نے اس کی وضاحت خود فرما دی۔ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام اس کی اپنی جان سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور نے ایمان کو مشروط ہی اپنی محبت کے ساتھ فرما دیا کہ صرف میری ذات پر ایمان لانے کا قول ہی کافی نہیں ہے، جب تک کہ تم دنیا کے سارے رشتوں سے، خواہ وہ تمہارے اپنے سگے ہیں، خواہ وہ تمہارے دنیا کے احباب ہیں، دوست ہیں، خاندان والے ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، حتیٰ کہ تمہاری اپنی جان ہے، جب تک کہ تم سب سے بڑھ کر میری محبت اپنے سینے میں پیدا نہیں کر لو گے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اس برگزیدہ رسول پر ایمان لے آئے، تو مطلب یہ کہ اللہ نے بتا دیا کہ ایمان لے آئے مطلب کیا کہ حضور کی محبت میں کامل ہو گئے، کاملاً حضور سے محبت کرنے والے ہو گئے، دنیا کے ساری محبتوں سے، ساری چاہتوں سے، سارے رشتوں سے بڑھ کر میرے محبوب کے حسن کے دیوانے ہو گئے، محبوب کو چاہنے والے ہو گئے۔ تو پھر یہ پہلا قدم ہے، پھر آگے چلیں گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس سب سے پہلے وہ میرے محبوب پر ایمان لے آئے، میرے محبوب کو دنیا و ما فیہا میں سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے بن جائیں۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور فرمانے لگے کہ اے عمر، میری محبت تمہارے سینے میں کتنی ہے
کس قدر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ. انہوں نے تھوڑا توقف کیا، سوچا، اپنے آپ کو ٹٹولا، اپنے اندر کی کائنات کا جائزہ لیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ، اپنی جان کے بعد سب سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے محبت زیادہ ہے. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنی کمال رحمت اور کمال شفقت کے انداز میں تھے. گویا آپ نے ایک نگاہ کرم بھی فرما دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب نگاہ فیض، نگاہ رحمت اور نگاہ تربیت بھی فرمائی ہوگی. تو کیا ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، نہیں، ابھی بات نہیں بنی. وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم، جب تک کہ میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بات نہیں بنتی، ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور یہ فرمانے کے ساتھ ہی حضور نے نگاہ فرمائی ہوگی، توجہ فرمائی ہوگی اور دل کی کایا پلٹ ڈالی ہوگی. تو حضرت عمر فاروق نے پھر تھوڑا سا توقف کیا، سوچ میں چلے گئے، نگاہ اپنے دل پر ڈالی، اپنے دل کی کائنات کو دیکھا تو پھر کچھ اور ہی منظر نظر آیا. یقیناً آقائے دو جہاں آج تربیت فرمانا چاہتے تھے، آج ایمان کے کمال درجے پر اپنے اس غلام کو پہنچانا چاہتے تھے. حضرت عمر فاروق کو ایمان کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے تھے، اصل ایمان کی حقیقت سے روشناس کرنا چاہتے تھے. اس لیے نگاہ فرما کے دل کی کایا پلٹ ڈالی، دل کی دنیا بدل ڈالی. اور پھر جب حضرت عمر فاروق نے اپنے قلب میں، اپنے دل کی کائنات میں نظر ڈالی تو پھر اٹھا کر عرض کی، سر جھکا کے عرض کیا یا رسول اللہ، اب میں نے دیکھا ہے اپنے دل کی کائنات میں تو فقط اور فقط صرف اگر کچھ نظر آیا ہے تو صرف اور صرف ذات محمد مصطفیٰ نظر آئی. اب میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے دل کے اندر اگر کوئی ذات سب سے بڑھ کر دنیا میں مجھے محبوب ہے تو وہ کوئی اور نہیں، میری اولاد نہیں، میں خود نہیں، میری اپنی جان نہیں، وہ صرف اور صرف آپ کی ذات مقدسہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم حقیقت کو پا گئے، اب تم نے درست بات کی ہے. تو دوستو، یہ تربیت کا انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا اور پوری امت کو تعلیم دے دی کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے سینوں میں سب سے بڑھ کر اس کے چراغ روشن نہیں کرو گے، اس وقت تک ایمان کا کمال نصیب نہیں ہوگا. دوستو، محبت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف حاضر خدمت ہے اور حضور تشریف فرما ہے. حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، ایک نیک بیوی اور نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں پسند ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے سنا تو وہ وفاؤں کے پیکر تھے، تڑپ اٹھے، اسی وقت مچل اٹھے، کوئی محبت کا طوفان امڑ آیا اور فوراً عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، میں بھی چاہتا ہوں ان کا اظہار کر دوں، اپنی کیفیت بتا دوں، اپنی بے قراری بتا دوں، اپنے جذبات کا اظہار کر دوں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا بتاؤ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، سب سے پہلے
کہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے دنیا میں وہ یہ کہ صرف آپ کے چہرے کو تکتے رہنا، آپ کے دیدار سے اپنے دلوں کی پیاس مٹاتے رہنا، ہر وقت نگاہوں میں چہرہ مصطفیٰ رہے، یہ پسند ہے سب سے زیادہ۔ تو ہر وقت آپ کو دیکھتے رہنا اور اس کے بعد آپ کے حکم پر مال خرچ کرنا پسند ہے۔ اور تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، یہ بات مجھے پسند ہے۔ یہ تین چیزیں مجھے دنیا میں پسند ہے۔ تو قربان جائیں، حضرت ابو بکر صدیق نے محبت کا سلیقہ بھی سکھا دیا کہ تینوں باتیں جو آپ نے بیان فرمائی ان تینوں میں ذکر کس ذات کا ہے؟ وہ آقائے دو جہاں کی ذات کا ہے، رسول اللہ کی ذات کا ہے۔ ان تینوں چیزوں کی نسبت کسی اور طرف نہیں ہے۔ صدیق اکبر کہ ان تینوں ترجیحات کی نسبت ذات محمد مصطفیٰ کی طرف ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول حضرت صدیق اکبر نے اس بات سے، اس عرض سے امت کو یہ پیغام دے دیا، یہ تعلیم دے دی کہ میرا اوڑھنا بچھونا، میرا اول و آخر، میرا مرکز و محور، میری زندگی کی ابتدا، میری زندگی کی انتہا کچھ اور نہیں ہے، وہ فقط اور فقط ذات مصطفیٰ ہے یا محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، تو یہ اللہ رب العزت سب سے پہلا اصول اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ میرے محبوب کے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فالذین آمنوا بہ، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اور یہ وہ لوگ جو میرے رسول پر ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی تائید کرے، ان کی حد درجہ تعظیم کرے، ادب کرے، احترام کرے۔ عزرو، یہاں پر لفظ عزرو کا استعمال کیا، اور یہ اس لفظ کے اندر معنی ادب کا اور تعظیم کا پایا جاتا ہے، لیکن یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس لفظ کے استعمال سے صرف ادب و احترام کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس لفظ کا معنی یہ بنتا ہے کہ ادب کرنا ہے تو حد سے بڑھ کر ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے تو حد سے بڑھ کر تعظیم کرنی ہے۔ دوستان مکرم، سب سے پہلے محبت رسول کا اصول سمجھا دیا، اس کے بعد کون سا اصول ہے بتا دیا۔ دنیا والوں جان لو کیا کرنا ہے تم نے، پہلے سب سے پہلے محبت کے ساتھ اپنے قلب و روح کی دنیا کو منور کر لو، اور جب تمہارے اندر کی کائنات محبت رسول سے پاکیزہ ہو جائے، جب طہارتیں مل جائیں، اور جب محبت رسول کا نور تمہارے قلب و روح میں سما جائے، تو اس کے بعد اگلا قدم کیا ہے کہ میرے محبوب کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرو، ادب و احترام بارگاہ رسالت بجا لاؤ۔ فَوَعَزَّرُوهُ، تو دوستو اس تعظیم کو اگر دیکھیں اور ادب و احترام بارگاہ مصطفیٰ کو دیکھیں، ادب و تعظیم رسالت کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ تو محبت کے بعد ادب و تعظیم کا درجہ ہے، اور اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اہمیت کو جا بجا اجاگر کیا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، میرے حبیب کی بارگاہ کے ادب کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی جب حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہو، خدمت رسالت میں حاضر ہوتے ہو، میرے حبیب کی خدمت اقدس میں موجود ہوتے ہو، تو اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری آواز
کبھی میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ تمہاری آواز جب بولو آپس میں بولو یا حضور سے بات کرو، تمہاری آواز پست رہنی چاہیے، دھیمی رہنی چاہیے۔ دیکھ لو کہ حضور کی آواز کا لیول کیا ہے، درجہ کیا ہے، وہ کس لیول پہ حضور کی آواز ہے، کہاں تک آپ کی آواز کا لیول اور درجہ ہے۔ بس اسے ذہن میں بٹھاؤ اور پھر اپنی آواز کو اس سے پست رکھو، دھیما رکھو، نیچا رکھو۔ حضور کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے، اور حضور سے بات کرتے ہوئے اس طرح سے آواز کو بلند نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے لیے آپس میں کلام کرتے ہوئے بلند کرتے ہو۔ کیوں؟ اگر یہ ادب کا دامن تمہارے ہاتھ سے نکلا اور ادب تم سے نہ ہو پایا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور یہ سارا عمل اتنی بے خبری میں ہو جائے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہ رہے گا۔ تم یہی سمجھتے رہو گے کہ تم دین و ایمان کے مزے لوٹ رہے ہو، تم پر ایمان اور اسلام کا عنوان جاری و ساری ہے، تم دائرہ ایمان میں ہو، دائرہ اسلام میں ہو، لیکن یہ اگر بے ادبی ہو گئی اور میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا، اگر کوئی کمی ہو گئی، کوئی نقص ہو گیا، کوئی خلاف ورزی ہو گئی، تو یاد رکھو تمہیں تو شعور تک بھی نہ ہوگا اور تمہارا ایمان بھی برباد ہو چکا ہوگا، تمہارے اعمال بھی ضائع ہو چکے ہوں گے۔ دوستان مکرم، اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ لا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ایک صحابی نے عید قربان پر پہلے قربانی کر دی، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی کا جانور ذبح نہیں فرمایا، وہ قربانی میں پہل کر گئے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، میرے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قربانی میں پہل تو حضور سے ہوئی تھی، لیکن حکم کیا آیا کہ وہ حضور سے پہل نہیں ہوئی، اللہ سے پہل ہو گئی ہے۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو رسول سے آگے بڑھنا کیا ہوا؟ یہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ نے حضور کے ادب کو اپنی بارگاہ کے ادب کے حکم میں رکھا ہے کہ کہیں تم کسی غلط فہمی میں مت رہنا، جو بارگاہ کے ادب کا حکم اللہ کی ذات کے لیے ہے، وہی بارگاہ، وہی ادب و تعظیم کا حکم میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ دوستان مکرم، اسی طرح یہ ادب و تعظیم اور ادب و تعظیم شان رسالت کا بیان ہو گیا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، کہ جو لوگ میرے محبوب پر ایمان لے آئے اور انہوں نے حد درجہ تعظیم کی، آگے فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور انہوں نے میرے مصطفیٰ کی نصرت کی۔ معنی یہ کہ جو دین یہ لے کر آئے ہیں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ حضور جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین اس لیے لے کر آئے ہیں کہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین حق کو غالب فرما دے۔ تو اس دین کا غلبہ کس طرح ہوگا؟ وہ اسی طرح ہوگا کہ جو صحابہ کرام حضور کے زیر قیادت، حضور کے زیر سایہ غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے، انہوں نے جہاد کیا، غازی بنے، شہید ہوئے اور دین اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا، جزیرہ عرب میں اسلام پھیلا اور عرب سرزمین عرب سے باہر اسلام پھیلا۔ وہ کس طرح پھیلا؟ وہ حضور کی قیادت میں صحابہ نے قربانیاں دی، صحابہ نے جہاد کیا، دین اسلام کے فروغ اور اشاعت کے لیے جد و جہد کی۔
یہ حکم آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا کہ جو غلامی مصطفیٰ کے قدم بھرنے والے ہیں، جو تعلق بالرسول کی بات کرنے والے ہیں، جو در مصطفیٰ کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ حضور سے محبت بھی کریں، حضور کی بارگاہ کا ادب بھی کریں اور حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش بھی کریں، عملی جد و جہد بھی کریں۔ اور آخر میں فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر وہ کیا کرے؟ وہ اتباع رسول کرے، وہ اطاعت رسول کرے۔ دوستو یہاں پر وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، وَاتَّبَعُوا، یہ اتباع کا لفظ استعمال کیا، اطاعت اور اتباع، اطاعت اور اتباع۔ جب اتباع کا لفظ استعمال کیا تو اس میں اطاعت بھی داخل ہے، اس میں اتباع بھی داخل ہے، اس لیے کہ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو اور اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، کہ جیسے رہنما اور قائد اور محبوب کرتا جائے ویسے ہی کرتے چلے جاؤ۔ تو یہاں پر اتباع کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے بتا دیا کہ تم نے صرف میرے محبوب کے احکام پر عمل نہیں کرنا، اطاعت رسول بھی کرنی ہے اور اتباع رسول بھی کرنی ہے۔ دوستان مکرم، اتباع رسول، اس کی پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ، اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی میں آ جاؤ، میری اتباع میں آ جاؤ، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا کس چیز کے ساتھ؟ کہ میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ، ان کے پیچھے پیچھے آ جاؤ، ان کی اتباع کا دم بھرنے والے ہو جاؤ۔ دوستو، صحابہ کرام نے جب پھر حضور کی اتباع کی تو ٹوٹ کر کی اور بڑی بڑی محبت کی مثالیں قائم کر دی۔ دوستان مکرم، صحابہ نے حضور کی اتباع کو کیسے سمجھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، روایت میں آتا ہے کہ حضور مسجد میں درس دے رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، جمعہ ہو رہا ہے اور اتنا رش ہے کہ لوگ کناروں پر کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے دیکھا لوگ کھڑے ہیں، فرمایا بیٹھ جاؤ، تو لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابھی رستے میں تھے، مسجد کے دروازے پر نہیں پہنچے تھے، سڑک پر تھے، راہ پر تھے، لیکن ان کے کانوں تک حضور کی آواز پہنچی تو یہ نہیں دیکھا میں کہاں ہوں، بس کانوں میں آواز پڑنا تھی کہ رک، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جہاں پر کھڑے تھے، چل رہے تھے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ دوستو، یہ اتباع کا معیار تھا، اتباع کا لیول تھا جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں کیا، اس پر عمل کیا، اتباع رسول کے پیکر بنے اور رہتی دنیا تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے مثالیں قائم کر گئے۔ دوستو، یہ تعلق اور غلامی مصطفیٰ کے تقاضے ہیں جو اللہ نے بیان کر دیے کہ میرے محبوب کی غلامی کا دم بھرنے والوں، سب سے پہلے حضور کی محبت میں آ جاؤ، ان کے ادب و تعظیم کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، ان کے لائے ہوئے دین کی اشاعت کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرو اور ان کی اتباع میں آ جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس لیے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ کامیابی کے معیار دنیا والوں کے وہ دنیا کی حد تک ہیں، لیکن اصل کامیابی وہ ہے جس کو اللہ کامیابی قرار دیتا ہے۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب و کامران ہیں۔ تو کامیابی، فلاح، فوز و فلاح، اور جو وہ کامیابی جو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور جو آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی جس کو اللہ نے کامیابی قرار دیا ہے، وہ یہی ہے کہ پوری طرح غلامی مصطفیٰ میں داخل ہو جاؤ، حضور کے ساتھ تعلق بالرسول قائم کر لو،
اور گنبد خضرا کی نوکری میں آ جاؤ، اور وہ کن کن اصولوں پر عمل کرنا ہے ان آیات مقدسہ میں، اس آیت مقدسہ میں ان کا بیان فرما دیا کہ ان خطوط پر چلے آؤ، میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو، کامیابی تمہارے مقدر چنے۔ دوستان مکرم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح، اسی حکم کے مطابق، انہی اصولوں کے مطابق ہمیں غلامی مصطفیٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، ہمارے محترم دوست ہیں جو گیٹ پر ویل چیئر پر موجود ہیں، وہ خاندان سادات سے ان کا تعلق ہے، سید خاندان سے، تو وہ اپنے علاج کے لیے کچھ مالی امداد کا تقاضا کر رہے ہیں، تو تمام دوست احباب اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق برادرانہ طور پر ان کی مالی اعانت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔